بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ سننے میں آیا عید کی چھٹیوں میں کہ ایک شخص تھا جو عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات میں گیا، ایک ہوٹل میں دوران رہائش۔ اس کے حوالے سے ایک بات رپورٹ ہوئی کہ اس نے قرآن مجید کے کچھ صفحات جلائے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ میڈیا میں خبر پھیلا دی گئی۔ حالانکہ قصہ یہ ہے کہ جب اس کی طرف سے یہ بات ہوئی تو جس ہوٹل میں اس کا سٹے تھا اس ہوٹل کے مالک کو پتہ چلا۔ اس ہوٹل کا مالک بھاگ کے فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا، اس شخص نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ مین وائل 2 4 8 10 لوگ آگے پیچھے سے آئے۔ ہوٹل کے مالک نے سمجھداری یہ کی کہ اس نے پولیس کو بلا لیا۔ مقامی پولیس آئی، پولیس نے اسے گرفتار کیا جو کہ حساس معاملہ تھا اور تھانے لے کر چلی گئی۔ مین وائل یہ خبر وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، قرآن مجید کی گستاخی ہو گئی۔ مساجد میں اعلانات شروع کر دیے، قرآن مجید کی گستاخی، لوگ اکٹھے ہو گئے، ہوٹل سے چلتے تھانے کے باہر گئے۔ اب ایک بندہ جو قانون کے حوالے ہو چکا ہے، جس کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اور پھر ظاہر ابھی تو پروسیجر ہی پورا نہیں ہوا تھا اس کو ثابت کرنے کا، قانونی شہادت۔ وہ لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے اس کو جیل کے اندر سے قانون سے نکالا، پہلے اس کو گولی ماری، پھر اس کو باہر گھسیٹ کر لائے، کپڑے شپڑے اس کے اتارے، برہنہ کر کے اس کو تیل پھینک کے آگ لگا دی۔ اس میں واقعہ میں 5 پولیس والے زخمی ہوئے، اس کو دفاع بچاتے ہوئے لیکن نہیں بچا سکے۔ 11 عام لوگوں میں سے زخمی ہوئے، کچھ مارنے والے بھی تھے اور کچھ بچانے والے بھی تھے۔ 12 گاڑیاں جلائی گئیں اور 1 درجن سے زائد موٹر سائیکلیں جلیں۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے، ایک تو یہ ایک جان کا ضیاع ہوا، دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 دن تک جتنا انٹرنیشنل میڈیا، CNN اور الجزیرہ اور پتہ نہیں کیا، وہاں پر پاکستان کا بہت خوبصورت چہرہ سامنے آتا رہا کہ ٹورزم کے لیے پاکستان کی اتنا پاکستان محفوظ ملک ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، شرم نہیں آتی، اور یہ بھی جہالت ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، آپ جو پودا لگائیں گے نا اس کا پھل آپ کو کاٹنا ہے۔ جب آپ نے مذہبی جذباتیت کا پودا لگایا تو اس کا پھل آپ کو کاٹنا ہے۔ جب آپ نے ماورائے عدالت فیصلے اور ماورائے عدالت عشق رسول اور عشق قرآن اور عشق الہی کے تقاضے پورے کرنے شروع کروائے، اس کا پھل آپ کو کاٹنا ہے۔ کبھی کبھار کبھی وہ سری لنکا والا واقعہ، کبھی یہ والا واقعہ، آپ کاٹیں گے اور آپ کاٹتے رہیں گے۔ آپ کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، صرف اس کے کہ آپ اس کو دوبارہ قانون کے ماتحت لائیں اور اس کے اندر جو قانونی ضروریات ہیں ان کو پوری کریں، عوام کو شعور دیں، عوام کو جذباتیت سے نکالیں، ہر فیصلہ عقل کے مطابق کرنے پر زور دیں۔ اب ریاست کا فیلئر اور کنٹرول دیکھیے، جب معاملہ اتنا حساس تھا اور یہ بات رپورٹ ہو چکی تھی تو ان کو ایک پبلک اناؤنس جگہ پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انڈکلیئرڈ جگہ پر لے جاتے تاکہ بندہ تو کم از کم محفوظ رہتا۔ پھر ثابت ہوتا اس نے گستاخی کیا تو قرار واقعی سزا ملتی، نہیں کی تو بری ہو جاتا۔ جا کے ایک اوپن تھانے میں رکھ دی ہے اور پھر دیکھ بھی رہے ہیں کہ چیز پبلک ہو رہی ہے۔ اب 1 سیکنڈ میں تو سب نہیں نہ آ گئے، گھنٹوں لگے تھے۔ اس دوران کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا کہ وہاں سے اس کو انڈکلیئرڈ جگہ پہ لے جائیں، کہیں انڈر گراؤنڈ کر لیں، کچھ نہیں ہوا۔ اب کوئی ایک ثبوت ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے۔ یعنی ہم نے اپنی پرسیپشن کے تحت لوگوں کی جانیں اتنی ہم نے ہلکی کر دی، اپنی پرسیپشن کے تحت ہم فیصلے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو غضبناک کرتے ہیں۔ حضور طواف فرما رہے تھے کعبے کا اور فرماتے ہیں، اے کعبہ تو عظمتوں والا، رفتوں والا، تیری بڑی عظمتیں، لیکن اس کے باوجود سن کہ ایک مومن کی جو عظمت ہے، ایک مومن کی جو عزت اور حرمت ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے، اور ہم یوں چٹکیوں میں مومنوں کو جلا دیتے ہیں، مسلمانوں کو جلا دیتے ہیں۔ اس شخص کی ماں کا بیان بھی آیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ شخص اپنی بہت ساری گھریلو زندگی میں بھی مسائل کا شکار تھا، کاروباری زندگی میں بھی مسائل کا شکار تھا، اور ہم نے تو اس کو آنکھ بھی کیا ہوا تھا۔ تو ایسا بندہ جو آلریڈی ڈپریسڈ ہے، یعنی اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہی کسی نے نہیں جانی، اس کی دینی جو اصل اس کی پریشانی ہے اس کو بھی کسی نے نہیں جانا، اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی ہیں سزا کے، 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سبسٹینشل لا ہوتا ہے، ایک پروسیجرل لا ہوتا ہے۔ پروسیجرز پورا کرنے کے بعد وہ سزا ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروسیجر کیا ہے، پروسیجر کو کیے بغیر ہر بندہ خود جج اور خدا اور رسول بن کے ایگزیکیوٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ ایک معاشرتی خرابی ہے جس کو ہم
مذہبی جذباتیت اور ماورائے عدالت محبت اور اس کا کر کے ہم خود یہ خباثت کا بیج بو چکے ہیں، اور یہ کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اپنے بچوں کو سکولوں میں، کالجوں میں، سوشل پلیٹ فارمز پر اس بات کی بچوں کو تعلیم دیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو انہوں نے اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ اگر ہر پاکستانی نے یہ شعور اپنی نسلوں کو نہیں دیا تو سمجھ لیجئے نہ پاکستان محفوظ ہے، نہ آپ محفوظ ہے، نہ ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ یہ تو جس کی دشمنی ہو گستاخی بنا کے جو مرضی کر ڈالے، موب کون سا سنتا ہے بات، کہاں کنٹرول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بڑی افسوسناک واقعہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، پاکستان کے قانون کے ساتھ اور پاکستان کے معاشروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو پاکستانی معاشروں کی عکاسی نہ سمجھا جائے اور اس کو اس طرح سے پورٹریٹ نہ کیا جائے، اور مذہبی لوگوں کو اس حوالے سے ذمہ دار کردار ادا کرنا چاہیے۔